बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, इमरान खान साहब के तोशा खाना केस में जमानत होने के बावजूद उनको साइफर केस में अदालत ने जो है वो उनकी तमाम तर ट्रायल्स जो हैं वो जेल में मुनक्किद हो रही हैं। ये ट्रायल्स कितनी फेयर हैं, क्यों जमानतें जो हैं वो साइफर केस में मुस्तरद हो रही हैं, इसके हवाले से पीटीआई की जो लीगल टीम है इसका मुस्तकबिल का लाहेमल क्या है, और जो नैब तरमीम का अभी आने वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये किस तरीके से हमारी सियासत पर और हमारे आइन पर जो है वो मुतासर करेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही अहम रुकन इमरान खान साहब की लीगल टीम के मौजूद हैं, एडवोकेट शेर अफजल मरवत साहब। इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले तो ये फरमाएगा एडवोकेट साहब के जो साइफर केस में जमानतें मुस्तरद हुई इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की, इनके हवाले से जो है आपका एक ट्वीट आया। मैं थोड़ा सा उसमें से जो एक जुमला है वो मैं जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगी क्योंकि मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि मुझे प्रिजाइडिंग जज अबुल हसनात से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं थी और मैंने जल्द अज जल्द इनकी अदालत से जमानत की दरखास्त वापस लेने और इसे बराह रास्त हाई कोर्ट में दाखिल करने की तजवीज पेश की थी। कुछ अक्लमंदों ने इसकी मुखालफत की थी जिसकी वजह से खान साहब को 18 दिन ज्यादा जो है वो खर्च करने पड़े हैं। ये अक्लमंद कौन है? देखिए, खान साहब की जो लीगल टीम है इसमें जो वकला साहिबान हैं उनको केसेस तफवीज़ हुए हैं। और वकला में इस तरह होता है कि जो केस जिसको तफवीज़ हो जाता है वो फिर अपने केस में किसी दूसरे की मुदाखलत को पसंद नहीं करता है। ये हमारे लीगल प्रोफेशन के एथिक्स भी कुछ इस तरह हैं। तो हम ऑर्डिनरीली एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करते हैं, अलबत्ता एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पॉलिसी या स्ट्रेटजी लीड लायर की होती है। ये जो मैटर था ये साइफर केस में, इस केस से पहले मैंने ये तजवीज़ दी थी जब खान साहब अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो मैंने लीगल टीम की जो हमारा ग्रुप है और खान साहब मौजूद थे, तो मैंने उसमें एक तजवीज़ दी थी। मैंने कहा था कि चूंकि नीचे की अदालतें जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो इन्फ्लुएंस्ड हैं और इंसाफ की तवक्को बहुत कम है, तो हमें हाई कोर्ट में ये जमानतें सारी, यानी कि नेब की जमानत है या एटीसी की जमानत है जो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात है या सीशन मुकदमात हैं, या लाहौर में जितने मुकदमात हैं, इन तमाम मुकदमात को हमें यहाँ से विड्रा करके हाई कोर्ट्स में दायर करने चाहिए। क्योंकि रिस्क था इन जज साहिबान के सामने केसेस अर्गू करने का। तो उस वक्त जब मैंने ये तजवीज़ उठाई तो उस तजवीज़ पे कुछ वकला साहिबान जो थे उनका उज़र ये था कि जी हाई कोर्ट कंकरेंट जुरिस्डिक्शन में बेल डायरेक्ट एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि खुद मैं 2022 में एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट लेकर गया था, आपको याद होगा कि एक जज साहब जो थे आफ्ताब अफरीदी उनका नाम था, उनका मर्डर हुआ था, उनकी बेगम, उनकी बहू, उनके पोतों समेत। और उसमें मुखालिफ पार्टी जो थी वो मरहूम अब्दुल लतीफ अफरीदी एडवोकेट थे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे और बाद में उनका भी मर्डर हुआ। तो वो केस में लेकर गया था अब्दुल माजिद अफरीदी वर्सेस अब्दुल लतीफ अफरीदी। अब्दुल लतीफ अफरीदी जो हैं उन्होंने अपनी बेल उस केस में डायरेक्ट हाई कोर्ट से कराई थी इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में। तो मैं इस उज़र पे गया सुप्रीम कोर्ट में कि जी चूंकि ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आया है, इसको पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से बेल करानी चाहिए थी। ये मेरा उज़र था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक तारीखी फैसला दिया और ये रूल किया कि किसी भी पार्टी को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो सबसे पहले हाई कोर्ट आने से पहले की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस के पास जाएगा। ये उसकी सवाबदीद दें, वो अपना एक फोरम लूज कर रहा है। तो वो जजमेंट की रिपोर्ट भी हो गई। तो ये एक आर्टिकल 187 के तहत एक मशअल राह है पाकिस्तान भर की अदालतों के लिए और बाइंडिंग इफेक्ट है। तो उस जजमेंट के तनाजुर में मैंने ये कहा कि हमें जाना चाहिए डायरेक्ट हाई कोर्ट में। लेकिन उस वक्त वकला साहिबान शायद उनकी रिजर्वेशन ये थी जिस पे हमारा इख्तलाफ था कि कानूनी आपस में एक टीम का राय से इख्तलाफ होता है। तो ये बात मैं हर वक्त करता रहता था। ये जब साइफर केस आया और बेल जब दायर हो गई और जज साहब छुट्टी पर चले गए तो उस वक्त मैंने ये तजवीज़ दी थी
کہ جی ہمیں اس کیس کو وڈرا کر کے ہائی کورٹ میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ جج صاحب جس انداز میں چھٹی پہ گئے ہیں، 3 ایام میں انہوں نے بیل کا فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے 18 ایام ضائع کیے اور بیل بھی خارج کر دی۔ خارج ہی کرنی تھی تو 3 ایام کے اندر خارج کر دیتا، یعنی اس کا ٹاسک یہ بھی تھا کہ اس کو لمبا بھی کرنا ہے۔ اور اس جج صاحب کی جس انداز میں اس نے پروسیڈنگ کنڈکٹ کی، بلکہ اسلام آباد میں جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمیں اسلام آباد میں اب انصاف جو ہیں بالکل نہیں مل رہا ہے، اور ہم نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست کی ہے آرٹیکل 186 کے تحت کہ ہمارے چیئرمین پی ٹی آئی کے تمام مقدمات اسلام آباد سے یا لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ منتقل کیے جائے۔ تو لہذا وہ درخواست ابھی جب اس میں تاریخ لگے گی تو اس میں پھر سنوائی ہوگی اور پتہ چلے گا۔ تو یہ وہ پیچھے بیک گراؤنڈ تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ کہنا پڑا، لیکن یہ ہے کہ یہ کسی کی قصدن کوئی یہ نہیں تھی۔ بیسیکلی لا میں ہر ایک کی اپنی ایک اپروچ ہوتی ہے، میری اپروچ ڈفر ہو سکتی ہے دوسرے وکیل صاحب سے، تو میری اپروچ یہ تھی، اور جو مجھ سے اتفاق نہیں کر رہے تھے ان کی اپروچ یہ تھی کہ شاید ہائی کورٹ کہیں دوبارہ یہ نہ کہیں کہ پہلے ادھر چلے جائیں، تو اس سے اور طوالت ہوتی۔ جی جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ میں سمجھ رہی ہوں۔ توشہ خانہ کیس میں بھی یہی ہوا کہ خواجہ حارث صاحب جو ہیں وہ تاخیر سے پہنچی، یہ ایک سوال بنا، حالانکہ اتنا لمبا ججمنٹ کیسے اتنی جلدی تیار ہو گیا۔ لیکن یہ کیا پھر یہ انسان کو جو پاکستانی ہیں یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز، کیا ان کو ایسا ایک امیج جاتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں، یا کچھ کوارڈینیشن کی کمی ہے؟ میرا خیال ہے کوارڈینیشن کی کمی ہے۔ باقی جو ہے میں یہ ضرور مانوں گا، خان صاحب جب تھے تو سب کچھ ٹھیک تھا، وہ ان کی اپنی صوابدید تھی جس کو جو میٹر حوالے کرتے تھے۔ لیکن ابھی ہم اسلام آباد میں زیادہ تر مقدمات ہیں۔ اب اسلام آباد میں ہمارے لا میں پروفیشن میں جو وکیل جہاں بیسڈ ہوتا ہے ان کو اپنی عدالتوں کے مائنڈ کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، ان کو جوڈیشل فلاسفی کا پتہ ہوتا ہے، نفسیات کا پتہ ہوتا ہے، ان کو یہ بھی علم ہوتا ہے کون سے جج صاحب جو ہیں کس لا میں ریلیف دیتے ہیں کس میں نہیں دیتے ہیں۔ تو لہذا ہمیشہ ہم وکلا، بلکہ کلائنٹ بھی ترجیح یہ دیتے ہیں کہ ان وکلا کو زیادہ پریفرنس دے جو اس مقامی علاقے، یعنی اگر اسلام آباد کے میٹر ہیں تو اسلام آباد سے کسی کو۔ میں کافی ٹائم سے یہ ارگو کرتا آ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے ٹیم ورک میں تو ہم جا رہے ہیں، بلکہ ابھی جو ہے ایک دو ہماری میٹنگز بھی ہوئی ہیں۔ میں نے ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے میں نے ڈنر پہ سب کو انوائٹ کیا تھا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بدستور ہمارے درمیان وہ اپروچ کے حوالے سے ڈفرنس ہیں۔ یعنی میری اپروچ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو اسٹریٹجی ہیں وہ ذرا تھوڑی سی افینسو ہونی چاہیے۔ بعض وکلاء صاحبان ان کی اپنی ایک یہ گرومنگ ہوتی ہے، اپنا ان کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ اپنے انداز سے چلتے ہیں، تو اس حد تک آپ اختلاف سمجھ لیں، باقی کوئی ہمارے درمیان اچھے مراسم ہیں اور تعلقات ہیں سب۔ تو یہ جو آپ کی ایک بظاہر ایک اگریسو اپروچ، اور آپ نے بھی اس کی تائید کی ہے، اس کا کور کمیٹی کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کور کمیٹی سے مشاورت یقیناً وکلا کی بھی ہوتی ہوگی، کور کمیٹی کس قسم کی اپروچ رکھنا چاہتی ہے، اور آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر کوارڈینیشن جو ہے کیا کور کمیٹی مہیا کرے گی، یا یہ آپ لوگوں کو خود ہی پھر ایک لیگل ٹیم کو کرنا ہے؟ ابھی ہم نے کچھ ذرا ایس او پی ڈیولپ کیا ہے کوارڈینیشن کے لیے، اور ابھی ہماری ایک دو میٹنگز بھی ہوئی ہیں۔ جہاں تک کور کمیٹی کا اور یہ افینسو اپروچ کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کور کمیٹی میں جب بھی جوائن کرتا ہوں تو چونکہ کور کمیٹی ہیں اس میں میں زیادہ تر سنتا ہوں، شاذ و نادری میں بولا ہوں اس میں، لیکن میری ایک اپنی ذاتی ایک رائے ہوتی ہے، اور میری ذاتی اپروچ جو ہے وہ سیاسی عوامل کے حوالے سے یا قانونی عوامل کے حوالے سے ان موجودہ حالات کے تناظر میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے ڈیفنس پہ اپنے آپ کو لیا ہوا ہے، اب ہمیں تھوڑا سا افینسو ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ملاکنڈ میں پی ٹی آئی نے 11 ستمبر کو ایک جلوس نکالا مہنگائی کے خلاف، خان کی ناجائز غیر قانونی گرفتاری کے خلاف، اور ورسننگ لینڈ آرڈر سچویشن کے خلاف۔ اب پی ٹی آئی کی چونکہ جلوس تھا تو لہذا حکام آ گئے، لیوی نے آ کے ان کو جو ہے ورکرز کو مارا، پیٹا، لاٹھی چارج کیا، ٹیئر گیس کیا، اور پھر اس کے بعد بلا دریک فائرنگ کی۔ 67 ہمارے ورکر جو تھے ان میں درجنوں زخمی ہوئے، ان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ شکیل خان جو ہیں سابقہ منسٹر ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور جنید اکبر صاحب ہمارے وہاں سے ایم این اے تھے،
ملاکنڈ سے. تو وہ جنید اکبر نے جو ہے اور پھر انہوں نے اس جلوس نکالنے پہ انسداد دہشت گردی 144 وغیرہ وغیرہ بے بنیاد مقدمات قائم کیے. تو جنید اکبر نے بڑا افینسو سٹینڈ لیا. پی ٹی آئی آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں نہیں، ہر جگہ پہ ہم مطلب یہ ہیں کہ ایوائڈ کر رہے ہیں ریزسٹنس کو. تو انہوں نے کیا کیا کہ کے پی میں کال دے دی کہ پاکستان تحریک انصاف صوبہ خیبر پختونخوا کی تمام ورکر جو ہیں وہ 12 ستمبر کو ملاکنڈ ٹاپ پہنچ جائیں. اب جو ہیں ہم نے اس ظلم کے خلاف جو ہے ایک فیصلہ کن جو ہے احتجاج کرنا ہے. اور جس پر درجنوں اضلاع کے جو کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کے کابینے تھے یا صدور تھے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ورکر ٹرکوں بسوں جو بھی گاڑی ملے گی ہم ملاکنڈ ٹاپ پہنچیں گے. یہ اتنی صورت کے ساتھ یہ خبر پھیلی کہ حکام نے گھٹنے ٹیک دیے، معذرت بھی کی، کیسز بھی واپس لیے اور ورکرز کو بھی چھوڑ دیا. تو لہٰذا بہت زیادہ ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے. کوئی ایک بھی جھنڈے تک چھینے گئے 14 اگست کو جب ہمارے ورکر جھنڈے لے کر باہر نکلے. اس کے علاوہ جو ہیں بچوں تک کو نہیں بخشا گیا. پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ میں ہر وہ اربہ استعمال کیا گیا. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ کیا ہم اسی کے ساتھ، اسی رویے کے ساتھ آگے چلیں گے، ظلم ہوتا رہے گا، یا اب وقت یہ ہے خان گرفتار ہیں، ناجائز غلط گرفتار ہیں. خان نے تو یہ کہا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو جاؤں تو ایک ٹوکن پروٹیسٹ جو ہے ہونی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب ہم بھول جائیں. اس کا مطلب دیکھیے جی، قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ سیاسی جنگ بھی جاری رکھنی ہوگی. اگر ہتھیار ڈال دے اور کوئی کسی چیز پہ ریزسٹنس نہ کریں تو پھر تو بڑی آسانی کر دی ہے اپنے مخالفین کے لیے. لیکن وہ مارتے جائیں گے. شیر افضل مروت صاحب قطع کلامی کر رہی ہوں، پی ٹی آئی کے بہت سارے لیڈرز جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، ظاہر ہے بہت سارے کیسز ان پہ بنے ہوئے MPO3 کے تحت بنے ہوئے ہیں. تو احتجاج پھر کون لیڈ کرے گا؟ دیکھیں اس سے بھی میری ذاتی رائے یہ ہیں، گرچہ چونکہ خان کا فیصلہ تھا احترام کے ساتھ، لیکن خان نے ان وقت کے حالات میں یہ کہا تھا کہ یہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں. لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انڈر گراؤنڈ جو سوجرن ہے یا جو ہائبرنیشن ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. کیا کوئی 302 کے کیسز تو ان پہ نہیں ہے نا، سارے جو ہیں لغو بے بنیاد کیسز ہیں، اور بہت سارے ان پہ تھے نا. شہریار افریدی پہ تھے، شاندانہ گلزار پہ تھے، علی محمد خان پہ تھے، اسد قیصر پہ تھے، انور تاج پہ تھے، جنید اکبر پہ تھے. مطلب جتنے بھی یہ شبلی فراز پہ تھے، عمر ایوب پہ تھے. تو لہٰذا یہ تمام لوگ اب باہر ہیں نا، آتے ہیں پھرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے مقدمات فائٹ کیے، عدالتوں نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا. تو لہٰذا یہ جو انڈر گراؤنڈ ہے ان کی بھی اگر کوئی تھوڑی بہت کے تو بند کی تکلیفیں ہیں، وہ گزارنے کے بعد جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ پھر ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی کیس ہی نہیں رہے گا. میرا خیال ہے کہ اس دفعہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو میری تو یہی ایک ریکمنڈیشن ہے، اور میں اس پہ کور کمیٹی میں بھی بات کروں گا کہ یہ جو انڈر گراؤنڈ جانا ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے، اب سامنے آنا چاہیے. الیکشن سر پہ آ رہے ہیں، اب کب تک ہم انڈر گراؤنڈ رہیں گے؟ تو آپ کی جو پچھلی ملاقات ہوئی تھی، بڑی امپورٹنٹ سٹوری بنی، آپ نے ان کا ہاتھ بھی چوما عمران خان صاحب کا، اور ظاہر ہے آپ ان کو ایک اپنا بڑا امپورٹنٹ لیڈر بھی سمجھتے ہیں. کیا عمران خان صاحب سے اس ٹاپک پہ اس وقت کوئی ذکر، کوئی اشارہ ہوا تھا اس بات کا کہ انڈر گراؤنڈ لیڈرشپ کو باہر آنا چاہیے؟ تفصیلی بات ہوئی تھی اس پہ، بلکہ بہت سارے معاملات پارٹی کی جو ہیں ان کے نوٹس میں لایا تھا. تو لہٰذا ابھی جب جاؤں گا تو ڈسکس یہ ہوا تھا کہ حالات کا تھوڑا جائزہ لیتے ہیں. تو ابھی ان کی بھی کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو جب اس دفعہ جاؤں گا تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی پیغام ہوگا جو وہ دینا پسند کریں گے. لاسٹ ٹائم یہ بات کی تھی کہ ورکرز کو تھوڑا کارنر میٹنگ کرنی چاہیے، تو وہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. تو لہٰذا اب ہم سیاسی ایکٹیویٹیز کو تو بالکل موقوف تو نہیں کر سکتے ہیں، جو کہ ابھی تک موقوف تھی. تو کارنر میٹنگ کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں مین سٹریم جو ہماری پالیٹکس ہیں وہ ہمارا حق ہے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، پاکستان کی موسٹ پاپولر پارٹی ہونے کی حیثیت سے. اور یہ جو چھپنے کی جو بات ہے یا انڈر گراؤنڈ ہونے کی، اس کو اب اختتام پذیر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو مجھے جتنی آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے ایڈوکیٹ صاحب، وہ یہ ہے کہ ابھی گو ہیڈ نہیں دیا عمران خان صاحب نے، لیکن یہ آپ کی تجویز ضرور ہے جو آپ اگلی میٹنگ میں ان کے ساتھ فالو اپ کریں گے. جی
جی اچھا، یہ بتائیے گا ایڈوکیٹ صاحب کہ جو عمران خان صاحب کے وکلا ہیں، آپ کے خیال میں، ایکسپیرینس میں، فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنا دباؤ ہے ان پر؟ کیونکہ یقینی طور پہ کچھ دباؤ تو ہوگا۔ میں اس کا جواب نفی میں دوں گا. وکلا جو ہیں وہ کوئی دباؤ قبول نہیں کرتے. وکلا جو ہیں وہ اگر دباؤ قبول کریں گے تو پھر ان کی وکالت ختم ہے. ہماری لیگل ٹیم میں مجھے ایسا ایک بھی وکیل نظر نہیں آ رہا ہے جو دباؤ کے تحت جو ہیں کوئی اپنی کارکردگی جو ہیں وہ کمزور دکھائے گا. یہ ہمارے رگوں میں ہی نہیں ہے یہ بات. البتہ ڈفرنس یہ ہوتی ہیں کہ کوئی وکیل جو ہے وہ سروسز لا کا ہوتا ہے، کوئی وکیل جو ہے وہ کارپوریٹ لا کا ہوتا ہے، کوئی ٹیکسیشن کا وکیل ہوتا ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر کا وکیل ہوتا ہے، کوئی کرمنل پریکٹس کا وکیل ہوتا ہے. چونکہ زیادہ تر کیسز بلکہ تمام کیسز کرمنل فوجداری نوعیت کے ہیں، تو لہذا جو ان پٹ سروسز لا کے وکیل کی ہوتی ہے یا ٹیکسز کے لا کے وکیل کی ہوتی ہے یا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کی ہوتی ہے، وہ ان پٹ اتنا قیمتی نہیں ہوتا ہے جو کرمنل پریکٹیشنر کی ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارے ٹیم میں مختلف بیک گراؤنڈ کے وکلا شامل ہیں، اور ہمیں زیادہ ضرورت اس امر پہ زور دینے کی ہے کہ جو کہتے ہیں نا جس کا کام اسی کو ساجے. تو یہ اس حد تک جو ہے میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہمیں ایکسکلوسیولی کرمنل جو پریکٹیشنرز ہیں ان کے رائے کو اور ان کے ایکسپرٹیز سے جو ہے مستفید ہونا چاہیے. یہ فرمائے گا ایڈوکیٹ صاحب، حال ہی میں جو صدر عارف الوی نے ایک خط لکھا چیف الیکشن کمشنر کو، اس میں وہ تاریخ نہیں دے پائے. بڑا امپورٹنٹ یہ لیٹر رہا، بڑا سرخیوں کی نظر رہا. آپ کا پھر ایک ٹویٹ میں سے ایک جملہ میں پڑھوں گی. اس کا جو ہے آپ نے لکھا کہ صدر عارف الوی اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہے. اس پہ تھوڑا سا آپ کامنٹ کریں گے؟ یہ میری ذاتی رائے ہیں، پارٹی کی کوئی رائے نہیں ہے. میں نے ان کا لیٹر پڑھا اور بحیثیت وکیل اس پہ میں نے یہ ٹویٹ کیا. آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 اور آرٹیکل 58 سب آرٹیکل 2 کے تحت صدر پاکستان کا یہ اختیار ہے کہ وہ 90 ایام کے اندر الیکشن کی تاریخ دے، اور یہی جو ہے صدر صاحب کا موقف بھی تھا، اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے، یہی پاکستان بار کونسل کا موقف ہے، یہی جو ہے تمام عدلیہ یا رول آف لا سے وابستہ لوگوں کا موقف ہے. تو صدر پاکستان فائٹ بھی اسی پہ کر رہے تھے، لیکن جب اس کی تاریخ دینے کا ٹائم آیا تو وہ تاریخ دینے کے بجائے اس نے خط لکھ کے اپنی جان چھڑا لی. خط جو ہے اس کی نہ کوئی قانونی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، وہ کس لا کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھ رہا ہے؟ پھر اس میں وہ ریکمنڈیشن دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کام جو یہ ان سے کروانا چاہتے ہیں خود ہی گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا کہ میں نے فلاں تاریخ مقرر کر دی ہے. اس کے بعد اس پہ عمل درآمد نہ ہوتا، وہ سپریم کورٹ میں دیکھا جاتا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا انہوں نے پہلے تہی ضرور کی. یہ فرمائے گا ایڈوکیٹ صاحب کے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کوئی ایک انٹرنیشنل لیگل ٹیم کا ذکر آیا، وہ ایک کنٹروورسی بنی. پی ٹی آئی آفیشل نے کہا کہ ہم نے کسی کو بھی فنڈ ریزنگ کے لیے اجازت نہیں دی، نہ ہی کسی کو ہم نے یہ آفیشلی کسی کو ذمہ داری دی ہے. اس وقت بحیثیت عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کے ایک اہم ممبر ہونے کے، کیا آپ کوئی کنفرم کر سکتے ہیں یا آپ کوئی تفصیل بتا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو کوئی لیگل ٹیم ہے یا انٹرنیشنلی ان کیسز کو عمران خان صاحب کے ہائی لائٹ کرنے کے لیے کیا آپ لوگوں کا جو ہے وہ اس وقت ایکشن ہے؟ میں عرض کروں گا کہ یہ جو فیصلہ تھا انٹرنیشنل ٹیم کو، پہلے جو ہیں ایک انٹرنیشنل فرم تھی ان سے بات ہوئی، اس کے بعد آل آف اے سڈن جو ہیں جو سلمان رشدی کے سابق وکیل تھے وہ منظریام پہ آئے کہ اس سے بات ہو گئی ہے، بلکہ یہ آفیشلی کنفرم بھی کیا گیا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کس طرح ان لوگوں کو علم نہیں تھا کہ جس وکیل کو انگیج کر رہے ہیں وہ سلمان رشدی کا وکیل رہا ہے. تو لہٰذا یہ کام وکلا کی یا لیگل بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے تھرو کرنا چاہیے تھا. یہ بڑی ہمیں خفت اٹھانی پڑی اور ٹویٹ جو ہیں ڈیلیٹ کرنے پڑے، وکیل سے وہ تمام جو انگیجمنٹس تھی وہ ریووک کرنی پڑی. تو یہ غیر ذمہ داری تھی، اور جن لوگوں نے اس کا ارتکاب کیا ہے ان سے پوچھ گچھ ضرور ہونی چاہیے.
कि किसने ये मशवरा दिया कि इन वकील साहब को एंगेज करें, उनको छोड़ें। फिर तरीका तो ये है ना कि सबसे पहले आप जरा 3-4 इंटरनेशनल लॉ फर्म्स को देखें, किसकी परफॉर्मेंस है, किन का क्या बैकग्राउंड है, मेंबर्स में कौन कौन हैं। पाकिस्तान के जो स्पेसिफिक हालात है, इनके तनाजुर में ऐसे लोगों को एंगेज करना जो है ये बड़ी ही एम्बेरसमेंट का बाइस बनती है। तो ये जो हुआ, फिर जो है इस लड़ाई या ये इस तनाज़े ने जो असल मकसद था उसको पसे कुछ डाल दिया। अब जो बात थी कि जी इंटरनेशनल फर्म एंगेज होगी, और वो अब स्टोरी जो है जरा बैकग्राउंड में चली गई है, क्योंकि वो सलमान रुश्दी के वकील का नाम ही इतना बड़ा था, नून के लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया था। तो इसमें हमें मेरा ख्याल है कि वो जो काम था, जो ऑब्जेक्टिव था, उससे थोड़ा हम वक्त ज़ाय कर गए। तो ये एक गलती थी, जिसका मतलब है कि, और गलती थी तो हमने वो चीज़ अंडू कर दी, तो लिहाजा दैट वाज अ मिस्टेक। बट ये मिस्टेक किसने की है, और उससे ज़रूर बासपुरस होनी चाहिए। ये फरमाएगा कि जब आपकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रहती हैं, ये भी बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे ये सी से आप डी ई क्लास में भी कर दें, और शायद ये भी अब रिपोर्ट्स आई हैं कि वो कह रहे हैं कि मुझे बेशक अब मुंतकिल ना करें अटक जेल से। आपकी मुलाकात के बाद और आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान साहब जेल में उनकी सोच क्या है, वो किस तरीके से वहां पर हैं, वो कितनी लंबी इनिंग्स वहां पर जो है वो सोच रहे हैं? खान साहब जब पहले आए जेल तो लाजिमन उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज था। सेल उनको बुरा दिया गया था और इब्तिदा में उनके साथ रवैया मुनासिब नहीं था। लेकिन अब जब 1 माह और 10 अयाम उन्होंने गुजार दिए हैं, लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैं उनकी बातों से अंदाजा हुआ कि अब उसके लिए ये मैटर नहीं कर रहा है कि वो ए क्लास में है या बी क्लास में है या अडियाला में है या अटक में है। मैंने उनसे पूछा था, बल्कि इन्फॉर्म किया था कि जो उनका केस मैंने किया था कि इनको अडियाला जेल शिफ्ट किया जाए, मैंने उनको बताया कि उसमें दलाइल हो गए हैं और आर्डर रिजर्व है। तो खान साहब की वो बातों से लग रहा था कि अब वो कहीं पर भी वक्त गुजारने के लिए मेंटली तैयार हैं। तो लिहाजा अब उसकी इतनी दिलचस्पी नहीं है कि उसको कोई बासहूलत जगह दी जाए। अपने आप को आलात के साथ उन्होंने जो है कस्टम कर लिया है। आखिर में मैं आपसे पूछूंगी, जो आज एक अहम खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब तरमीम है उनको कलअदम करार दे दिया है, बड़ा ही अहम फैसला, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो मुस्तकबिल में सियासतदानों के लिए, आने वाले इलेक्शंस के लिए आप क्या समझते हैं, ये इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? जी बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला बड़ा लैंडमार्क है। ये पाकिस्तान भर में चोरों पर एक बहुत कारी ज़रब है। जितने चोर लुटेरे और भगोड़े थे, ये पाकिस्तानियों की दौलत को लूट के बैरून मुल्क जो हैं भाग जाते हैं। और आपको पता है, आज आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख सकते हैं, 5 साबिक वज़राए आज़म मुस्तफीद हुए, दर्जनों के हिसाब से मिनिस्टर, बल्कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी मुस्तफीद हुआ है, उसका भी केस रिवर्स हो गया है। तो लिहाजा ये पब्लिक मनी थी, नेशनल एक्सचेकर और ये पब्लिक की मनी को अगर कोई शख्स जो है वो एब्यूज करता है, करप्शन के जरिए अपने इस्तेमाल में लाता है, तो पब्लिक का एक डायरेक्ट काज है पाकिस्तान की आवाम का, क्योंकि दौलत तो उनकी है। तो यूं जो है इस फैसले से सियासी जो मंजरनामा है वो तब्दील हो गया है। 15 अक्टूबर की बात थी कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, अब वो उन्होंने कहा जी कि 21 को आएंगे, क्योंकि उन्होंने ये देखना था कि ये फैसला क्या आता है। मेरा ख्याल है कि अब नवाज शरीफ तो छोड़ो, जो उनका छोटा भाई है उसके और उसके अहले खाना के आने की भी जो उनके बच्चे हैं उनके चांसेस नहीं है। सागडार तो पहले ही रोज भाग गया था। तो लिहाजा ये जो, और ये कानून कलअदम हो गया है, यानी अब ये कानून दोबारा भी कोई हुकूमत नहीं बना सकती है। तो लिहाजा एहतसाब अगर आपने करना है जो इस मुल्क की जरूरत है, तो फिर आप टूथलेस इदारे से किस तरह करा सकते हैं। और ये चेयरमैन पीटीआई को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान की दौलत लूटने वालों को जो कानूनी शिकंजा है, जिसकी दांत इन्होंने इन अमेंडमेंट से तोड़ दिए थे, उसको दोबारा कस लिया है। और अब ये देखना है कि आया नेब जो है, जो एतमाद सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो इस एतमाद पे पूरा उतरती है, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल अपने कानून के मुताबिक करती हैं, या कोई सियासी मफादात और सियासी पर्पज के लिए लोगों को हरासा करती हैं। अगर नेब ने इस मौके से फायदा नहीं उठाया और सियासी मकासद के लिए खुद को इस्तेमाल होने दिया, तो
یہ مفروضہ بڑا پختہ ہو جائے گا کہ نیب جو ہے قانون سے ہٹ کے سیاسی مقاصد کے لیے ایک اعلی کار بنی ہوئی ہے، جو اس کے احتساب کے عمل کو اور اس قانون کو بہت شدید نقصان پہنچائے گی۔ اس کا ایڈوکیٹ صاحب صرف چھوٹا سا سب کوشچن لے لیجیے کہ بہت یہ قانونی آرا آ رہی ہیں کہ اگر یہ جاتا ہے نظر ثانی میں تو شاید یہ مسترد ہو جائے، عدالت سے رد ہو جائے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نظر ثانی کا سکوپ جو ہے بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ اگر 1000 کیسز میں نظر ثانی ہوتی ہے تو 1000 کیسز میں سے 0.1% بھی نظر ثانی ایکسیپٹ نہیں ہوتی ہے۔ نظر ثانی کے بڑے ہی شارٹ پیرامیٹر ہیں، نیرو پیرامیٹر ہیں، یعنی مثال کے طور پہ نظر ثانی تب ایکسیپٹ ہوتی ہے کہ جب فیصلہ قانون کے خلاف ہو۔ اب انہوں نے تو اس فیصلے میں قانون کو انٹرپریٹ کر دیا ہے۔ البتہ ایک چیز ہے کہ نظر ثانی میں چونکہ بندیال صاحب جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے جب نظر ثانی کا ٹائم آئے گا تو اس وقت ایک دو تو یہی جج صاحبان ہوں گے جس میں ایک جج صاحب نے جو ہے ڈس ایگری کیا ہے، لیکن بندیال صاحب کی جگہ جو جج صاحب آئیں گے چیف جسٹس صاحب کے حکم پہ، اگر ان کی میجارٹی ڈیسیجن پھر 2 کی بن جاتی ہیں تو یہ پھر امکان ہو سکتا ہے کہ یہ اس فیصلے کو شاید وہ کسی طریقے سے انڈو کرا سکیں۔ بہت شکریہ آپ کا ایڈوکیٹ شیر افضل مروت صاحب، ہمیشہ دو ٹوک بات کرتے ہیں، بلکہ بڑا بلنٹ ہوتا ہے آپ کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، آپ کی ٹویٹس ہوتی ہیں۔ ایڈوکیٹ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، انہوں نے روشنی ڈالی ہے سائفر کیس پر، نیب ترامیم جو مسترد ہوئی ہیں اس پر، اور آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی وکلا کا کس طریقے سے کوآرڈینیشن بہتر ہو سکتا ہے۔ ان سے آنے والے دنوں میں مزید بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے فوکسڈ، اللہ حافظ۔